ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، 2 رمضان المبارک، دوسری آج شب ہے، اور دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوسرا پارہ بیسک صورت کے اعتبار سے تو سورہ بقرہ ہے، اور وہ سورہ بقرہ شریف جس کے فضائل ہم سابقہ سلسلے میں پروگرام میں وہ سن چکے ہیں، اور یہ بھی پورا پارہ اسی سورہ مبارکہ اور پھر اگلے تیسرے پارے کے بھی کچھ رکوع جو سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں۔ اس پارے کے اندر بہت بڑے بڑے ایسے عظیم واقعات اور احکامات اس پارے کے اندر وہ موجود ہیں۔ ان عظیم واقعات میں سے بیسک جو سب سے ایک بڑا واقعہ تھا کہ جس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وہ آئے، اور یہ اعتراضات ان کا پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے وہ غیب کی خبر بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دی کہ اعتراضات آئیں گے، اور جن کی طرف سے اعتراضات آئیں گے قرآن پاک میں ان کو فرمایا گیا سیقول السفہاء۔ انہی کلمات سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور فرمایا گیا ان قریب لوگوں میں سے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، کہ ان قریب لوگوں میں سے ہی بے وقوف لوگ، احمق لوگ وہ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، یعنی جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اس قبلے سے کیوں انہوں نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو اے محبوب آپ انہیں فرما دو، کیا فرماؤ کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کن لوگوں کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی اور یہ کلام فرمایا گیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم اسی طرح ملا کہ اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی نماز جاری فرمائی۔ 16 یا 17 مہینے تک یہ سلسلہ رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے اسی کو قبلہ بنائے وہ یوں نماز پڑھتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دل کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، مسجد حرام خانہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور یہ خانہ کعبہ قبلہ ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سب کا یہی قبلہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آگے پھر ان کے دور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں یہ ان کا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس۔ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلتین، وہ اسی نام سے ہی معروف ہوئی، اس میں آپ باقاعدہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اسی پارے کے اندر اسے بیان فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک
وہ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے یہی بیان فرمایا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف ترضاہا، جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حکم ہو جاتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اب ناظرین اکرام، عین نماز کے اندر یہ حکم ہوتا ہے، اے محبوب آپ چاہتے ہیں قبلے کی تبدیلی، چاہتے ہیں اپنا رخ پھیر لیجئے، تو نماز کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور وہ مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ اصحاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بقیہ جو رکعات ہیں ان کو آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ نے وہ نماز مکمل فرمائی ہے۔ یہاں دیکھیے ایک بات کہ اللہ پاک کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور ان کی رضا کیسے رب تبارک و تعالی خود جو ہے وہ چاہتا بھی ہے، پسند بھی فرماتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائیں، اس لیے فرمایا قبلۃ ترضاہا، ایسے قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ایسے نہیں کی جا رہی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کلہم یطلبون رضائی، مخلوق میں سے ہر آدمی، اللہ فرماتا ہے وہ میری رضا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو یہ قبلہ جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اور ہم آج اس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ شریف کا ہم طواف کرتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، ایک سکون اور کیفیت آدمی پر طاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک بار بار یہ حاضریاں بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان شریف کے اندر عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کا دیدار عطا فرمائے۔ تو ایک جو کیفیات اور یہ روحانیت وہاں نصیب ہوتی ہے، تو یہ کعبہ بھی قبلہ ہمارا بنا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں بنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس کو کعبہ معظمہ کو ہمارا قبلہ بنایا ہے۔ اسی پارے کے اندر محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا، اس میں ایک یہ حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، نماز اور صبر سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اور اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جاتے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ارشاد فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی چیز کے خوف، کبھی بھوک، کبھی پھلوں کی کمی، مال کی کمی، جان کی کمی، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں ان کے اندر کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی دیگر اور پریشانیاں ہیں۔ مومن کو ان آزمائشوں میں آ کر اپنے ایمان جو کمزور نہیں کرنا بلکہ قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، کیونکہ رب نے تو پہلے ہی فرما دیا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس میں پھلوں کی بھی کمی ہوگی، کھانے کی بھی کمی ہوگی، کسی چیز کے خوف، یہ اس کے ذریعے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ اولاد کے اندر بھی کمی، کبھی بے اولادی کی وجہ سے، یا اولاد ملی لیکن انتقال ہو جانا، یہ ساری ایسی چیزیں کہ جن پر اللہ پاک یہ آزماتا ہے، یہ آزماتا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے جائیے، اور واقع کربلا کو اگر کوئی اپنے سامنے رکھتا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، اور بالخصوص اس کربلا کے واقعے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر نماز اور صبر سے استعانت سے لے کر وبشر الصابرین، ان تمام کے اندر وہ عملی طور پر ایک تفسیر بن کر
ایک مومن کو اور مسلمان کو نبی پاک علیہ السلام کے امتی کو بتا دیا ہے کہ قرآن پاک کے احکامات پر کس طرح عملی طور پر ہمیں پورا اترنا ہے، اس کی تفسیر آپ نے عملی طور پر کر کے دکھا دی۔ ہر اعتبار سے صبر بھی ہے، نماز بھی ہے۔ ہم اگر کوئی آزمائشوں میں آتے ہیں تو بعض اوقات اچھا نیک آدمی بھی شاید وہ وسوسے پال لیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں تو نیک ہوں، میں تو نماز پڑھنے والا بھی ہوں، میں فلاں نیک کام بھی کرتا ہوں، پھر بھی آزمائشیں۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے آزمائش کے لیے تو پہلے سے ہی فرما دیا، اور جو کامیاب ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون سے لوگ ہیں صبر کرنے والے؟ وہ کہ جنہیں کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر۔ المختصر یہ ہے کہ کچھ کو دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور کچھ سے کچھ لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ معاملہ اس وقت ہے کہ صبر کون کرتا ہے۔ اس پر صحابہ کے ایسے سے واقعات، عظیم واقعات، کہ کس قدر انہوں نے صبر کی ایک گویا کہ پوری مثالیں قائم کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے انہیں بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے، بیٹے تھے، وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے۔ کوئی بھی شہزادہ اس عمر تک نہیں پہنچا کہ انہیں مرد کہا جائے، بڑی عمر تک وہ پہنچے ہو، ایسا نہیں، بچپن میں ہی وصال کر گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک وہ بیٹیوں سے، اور یہ خاص فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب چلنا، یہ گویا کہ ان کے حصے میں یہ خاص فضیلت انہیں نصیب ہوئی۔ اسی دوسرے پارے کے اندر اللہ پاک نے روزوں کی فرضیت کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، جو یہ رمضان شریف کے ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان کے احکامات بھی وہ دوسرے پارے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزوں کی فرضیت، اور فرمایا پہلے لوگوں پر بھی تھے، اب ان کے دن احکامات یہ مختلف، لیکن مسلمانوں پر جو روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو یہ 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم کو باقاعدہ یہ حکم ہوا، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ یہ روزے فرض بیان فرما دیے۔ فرمایا تم سے پہلے تو پہلے مختلف انبیاء کے ادوار میں ان پر بھی روزوں کی عبادت تھی، لیکن انداز مختلف، دن مختلف، یک بارگی ایک مہینے کا روزے کی جو فرضیت اور رمضان شریف میں وہ مسلمانوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خاصہ ہے۔ مہینے تو سارے ہیں، قرآن پاک کے اندر صرف ایک مہینہ ہے جس کا تذکرہ بطور خاص وہ بیان فرمایا گیا، سبحان اللہ، یعنی نام لے کر وہ صرف رمضان شریف ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بالکل واضح ترین، اس کے اندر فیصلے موجود ہیں، یعنی احکامات موجود ہیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھنا ہے، اتنے روزے اور دنوں میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بھی احکامات کو بیان کر دیے گئے، مریض ہو یا کوئی مسافر شرعی ہے تو اس کے بھی احکامات کو باقاعدہ یہاں پہ بیان فرما دیا گیا ہے، اور ان کو روزے معاف نہیں ہیں بلکہ بعد میں مؤخر کر سکتے ہیں، اور ان کو بعد میں ان کی قضا کو پورا کرنا ہے۔ اب ڈیٹیل میں تفصیل کے اندر اس کے احکامات وہ موجود ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب فیضان رمضان، اس کتاب کا مطالعہ بطور خاص ان دنوں میں وہ لازمی طور پر کرتے رہنا چاہیے، اور کن کو یہ چھوٹ اور گنجائش حاصل ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی ڈیٹیل وہاں پر موجود ہیں۔ دارالتعلیم سنت پر براہ راست فون پر بھی رابطہ کر کے ان احکامات کے حوالے سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔
ایک آیت مبارکہ ہے جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں ارشاد فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے، جب بھی وہ دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کے بارے میں جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو انہیں تعلیم فرما دی، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جہت سے، زمان سے، میں اور آپ پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہیں، رب تعالیٰ تصرف فرماتا ہے لیکن رب تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے۔ میں اور آپ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ پاک دیکھتا ہے، بصیر ہے، لیکن اللہ آنکھوں سے پاک ہے۔ میں اور آپ سننے کے لیے کانوں کی اور قوت سماعت کے محتاج ہیں، رب تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، سنتا ہے، ان عوارضات سے پاک ہے۔ جسم اور جسمانیات اور ہمارے جتنے بھی یہ عوارضات ہیں، اللہ پاک ان سب عوارضات اور حادثات، ان تمام سے رب تعالیٰ منزہ ہے، وہ پاک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ اللہ رب العالمین مکان سے، اللہ رب العالمین جہت سے، یعنی نیچے اوپر دائیں بائیں، ان تمام جہات سے اور سمتوں سے اللہ ان سے پاک ہے، اور اپنے علم سے ہر چیز کو محیط ہے، اور باریک سی باریک آواز، ہلکی سی ہلکی آواز جسے سننے کے لیے بھی کئی آلے لگائے جائیں تو بھی وہ سننے میں نہ آئے، رب تعالیٰ ایسی آواز کو بھی سنتا ہے، اور ہلکا اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو دوربین کے اندر بھی نہ آ سکے، میرا رب تبارک و تعالیٰ ان ذروں کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فَإِنِّي قریب، میں نزدیک ہوں، یعنی دعا مانگو، تم اللہ سے مانگو، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے نزدیک ہوں، یعنی تمہاری ہر آواز، ہر ندا، ہر دعا وہ میری بارگاہ میں پہنچتی ہے، میں وہ سنتا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہی مبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا، اس میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں اسی پارے کے اندر۔ ابھی جو ہم رمضان شریف کی یہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ شروع اسلام میں جو روزہ رکھا جاتا تھا تو جیسے ہی افطار کیا تو اس کے بعد کھانے کی اجازت تھی، اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو اب کھانا منع، یعنی گویا کہ بند ہوگی سحری۔ اب ایسے ہی اگر کوئی سو جاتا، اگرچہ عشاء کا وقت ابھی نہیں آیا اور وہ سو جاتا تھا، تو اس کے لیے بھی کھانے کی ممانعت ہو جاتی۔ یہ پہلے، جی ہاں، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسے روزے رکھے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھر تو کام کرتے رہے، اور جب گھر آئے تو ان کی اہلیہ کھانے میں مصروف ہوئیں، کھانا بنا رہی تھی، اتنے میں وہ سو گئے۔ اب جیسے ہی وہ سوئے ہیں تو اب وہ بنا کر لائی، تو پھر ظاہر ہے اب سحری نہیں کر سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ اب دن بھر تو روزہ رکھا تھا، ایک اس کی بھوک کے معاملات، اور پھر اگلا دن روزہ رکھنا بھی ہے، تو روزہ رکھا انہوں نے، اور اگلے دن دوبارہ وہی دھوپ کے اندر جب محنت مشقت والے کام کرنے لگے تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفیق آقا کہ امت پر کوئی مشکل معاملہ آتا ہے تو وہ ان پر گراں گزرتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ مومنوں پر کوئی مشقت والا معاملہ ان پر گراں گزرتا ہے، اور مومنوں پر تو یہ رحیم ہیں، رعوف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں باقاعدہ آیات مبارکہ کو نازل فرمایا، اور پھر یہ کھانے کی اور دیگر معاملات کی رخصت عطا فرمائی، اور اس میں یہ ارشاد فرما دیا
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اطیموا الصیام الی اللیل۔ اب جب یہ پورے احکامات بیان فرما دیے کہ اب کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے وہ واضح ہو جائے۔ اب یہ بیان فرما دیا گیا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اور بھی اصحاب نے کیا کیا، اپنے پاس دھاگے رکھ لیے، کالا رکھ لیا اور وائٹ سفید دھاگا۔ کس لیے؟ کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے کا کب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے گا تو گویا کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے یہ مراد ہی نہیں، یعنی اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان عربی دان تھے، عربی نسل تھے، عربی پر ان کو مہارت اور عبور حاصل، جن کا تکلم، گفتگو، انداز سب کچھ عربی میں، لیکن یہ عربی کے ہی الفاظ تھے لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ سکے۔ یہ بات اس لیے بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ جو بالخصوص رمضان کے دنوں میں بھی ہر جگہ تفسیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم تفسیر بیان کریں گے، ہم قرآن آپ کو سمجھائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہی کہ بے باکی کی طرف لوگوں کو لے جانے والے کہ قرآن سمجھو حدیث کو مائنس کر دیتے۔ یہ وہ آیتیں مبارکہ ہیں کہ جن میں صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بظاہر عربی سمجھنے والے، جاننے والے سب کچھ کہیں، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ کالے ڈورے سے مراد، دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس کالے ڈورے سے مراد وہ رات ہے، اور سفید ڈورے سے مراد وہ صبح فجر کا ہونا ہے، سفیدی آ جانا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں بتایا۔ تو پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم محتاج ہیں۔ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ نے ایسے نہیں اتنی محنتیں کی کہ حدیث کو بھی جمع کیا، باقاعدہ لکھا، اور پھر یہ لکھ کر آگے ہم تک جو ہے وہ حدیثیں بھی پہنچائی ہیں۔ تو جو لوگ یہ نظریہ رکھیں اور یہ سوچ رکھیں کہ قرآن لو اور حدیث کو چھوڑ دو، تو وہ حقیقتاً قرآن پر بھی عمل کرنے والے نہیں، کیونکہ قرآن ہی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن ہی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا جیسے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قرآن ہی تو ہمیں بیان فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دو کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم یہ کہتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع میں آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو قرآن تو جگہ جگہ ناظرین کرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر اگر کہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یا ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، تو ہرگز وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور گویا کہ قرآن کے ہی وہ مخالف جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو ہمیں بتایا ہے کہ قرآن سمجھنا بھی ہے تو ان کے در سے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات مبارکہ ان پر تلاوت کرتے گئے، انہیں حکمت سکھاتے گئے، ان کا تزکیہ نفس کرتے گئے، یعنی حکمت سے مراد سنت بھی لیا گیا کہ یعنی قرآن بھی انہیں سکھاتے ہیں اور اپنی سنت کی تعلیم بھی انہیں دیتے ہیں، اپنی سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے حج اور عمرے کا جو حکم ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے، یعنی یہ خالصتاً عبادت کہ جس کے اندر آدمی غیر کی کسی طرح کی غیر کو دکھلاوا نہیں، بلکہ یہ عبادت کرو تو کیسے کرو، ان کو حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے ان کو پورا کرو۔ ان کے اندر حج اور عمرے اور پھر اسی طرح احرام کے حوالے سے اور خاص طور پر حج مبرور کی جو نشانیاں اور علامتیں وہ بیان کی جاتی گئیں، وہ بھی اللہ پاک نے اسی دوسرے پارے کے اندر
ان کو بھی ذکر فرمایا ان خاص اسلامی قمری مہینوں کے حوالے سے، یعنی چاند کو دیکھنے کے حوالے سے، کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ سے ہے، اور ہم جو کچھ بھی اپنے یہ معاملات، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا لوگوں کی نمازوں والی عبادت کا بھی جو معاملہ ہے، ان کا اعتبار قمری مہینے کے حساب سے، یعنی قمری سالوں کے اعتبار سے ان کا کیا جاتا ہے، اسلامی مہینوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بلوغت کے اعتبار سے بھی کب لڑکا بالغ ہو، لڑکیاں بالغاں ہوں، تو ان سب کے اندر جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ قمری سال کا کیا جاتا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ سال کب پورا ہو، اس میں بھی اسلامی مہینے اور اسلامی سال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حج مبرور کی جو نشانیاں وہ مہینوں کا بھی ذکر فرما دیا، اور ساتھ ساتھ حج مبرور کی نشانیاں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج کے لیے فرمایا اس میں نہ کسی طرح کا کوئی گناہ ہو، نہ فسق و فجور والا کوئی معاملہ ہو۔ تو جو حج وہ گناہ سے گویا کہ خالی رہتا ہے، تو حج مبرور کی یہ ایک نشانی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ارشاد فرمایا اور زاد راہ بھی اپنے ساتھ لو، اور بہترین زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، وہ تقویٰ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام، اس پارے میں شروع کے اندر جو روزے کی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزے رکھو تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور حج کے بارے میں بھی جہاں مبرور حج کی گویا کہ علامتیں بیان کی جا رہی کہ کون سا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس میں گناہ، فسق اور یہ معاملات نہیں، اور زاد راہ یعنی جو کچھ اپنے معاملات ہیں وہ تو ساتھ لے جاؤ، وہاں لوگوں سے کھانے پینے اور ان معاملات کے لیے سوال نہ کرو، یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ لیکن ساتھ فرمایا بہترین ساتھ کس چیز کا ہو، وہ پرہیزگاری کا ہو، وہ تقویٰ کا ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور ظاہر ہے بہت ہی مختصر سے وقت میں پورے ہی پارے کا ایک طرح کا خلاصہ بیان ہو جانا ایک مشکل ترین معاملہ ہے، اور آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہم کچھ سیکھتے جائیں گے تو قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ کہ انشاءاللہ ہم مفاہیم بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ پاک نے کیا مومنوں سے فرمایا ہے یہ ہم سب کو بہرحال سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔